کھول کھول کے بیان کیا. ایتیں بھی بڑی محکم ہیں، پھر اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم، اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہو، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو حکیم ہے اور بھیجنے والا جو خبیر ہے، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر مفصل ہیں. بھیجنے والا اللہ حکمتوں والا ہے اور ہر لوگوں کے حالات سے خبردار ہے. مولا یہ تمہید باندھ کے ترغیب دلا کے کہنا کیا چاہتا ہے، اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو مگر کس کی. تو یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ. اس پر اللہ نے دلیل نقلی پیش کی ہے. صفحہ نمبر 269 پہ آ جائیے، بس ایک برق آگے چلے جائیے، 269 صفحے پہ آ جائیے، اور سورت کا نام سورت ہود ہے اور آیت نمبر 25 ہے. آخری سطر پہ آئیے، 269 صفحے کے آخری سطر پہ آئیے. اس پر اللہ نے نقلی دلیل پیش کی کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اس پر نقلی دلیل پیش کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو ان کی قوم کی طرف. انہوں نے کیا کہا اپنی قوم کو، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا. کیا کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ. کہنا چاہتے ہیں جو دعویٰ میرے قرآن کا ہے یہی دعویٰ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. اور پھر آگے سورت یوسف میں حضرت یوسف کی اس تقریر کو ذکر کیا جو انہوں نے جیل میں قیدیوں کے سامنے کی تھی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا. حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو الا ایاہ، مگر اسی کی، مگر اسی کی. جو دعویٰ سورۃ ہود کی ابتدا میں قرآن پاک کا پیش کیا گیا، حضرت نوح کے تذکرے میں کہا گیا، یہی جملے اور یہی کلام حضرت نوح نے بھی پیش کیا تھا. پھر یوسف سورۃ یوسف میں کہا گیا کہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں حضرت یوسف نے بھی یہی پیغام پیش کیا تھا، حضرت یوسف نے بھی یہی پیغام پیش کیا تھا. ذرا آگے آئیے، صفحہ نمبر 298 پر سورۃ یوسف ختم ہو رہی ہے، 13واں پارہ ہے، 298 298. سورت کا نام سورت یوسف ہے اور آیت نمبر ہے 108. آیت نمبر ہے 108. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ہود کی ابتدا میں کہا قرآن کا دعویٰ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. پھر دلیل نقلی پیش کی حضرت نوح سے. حضرت نوح نے بھی پہلے دن کہا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ. پھر دلیل نقلی پیش کی سورۃ یوسف میں حضرت یوسف سے، انہوں نے بھی کہا تھا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. میرے پیغمبر اب تو بھی اعلان کر، قل میرے پیغمبر آپ بھی اعلان کریں، ہذہ سبیلی، میرا رستہ بھی یہی، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا رستہ، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اے الہ توحید اللہ. ورنہ تو اللہ کو تو مشرکین مکہ مانا کرتے تھے، اللہ کے تو منکر ہی نہیں تھے. ابھی ذکر کروں گا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کا اختلاف کیا تھا.
اللہ کی ذات میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں تھا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے. تو یہاں معنی مفسرین نے کیا ادعو الی اللہ، اے الہ توحید اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اور بلاتا جو ہوں نا علی بصیرت، سوجھ بوجھ کے ساتھ، حجت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ. میں بھی ومن اتبعنی، اور میرے پیروکار بھی. وسبحان اللہ، اے اقولو، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں خود بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں. تو سارے انبیاء کی جو بعثت تھی اور ساری آسمانی کتابوں کا جو دعویٰ تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پوری کائنات جو اللہ نے سجائی ہے اور بنائی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے. انسان ہیں، جنات ہیں، ملائکہ ہیں، آسمان ہیں، زمینیں ہیں، سر بفلک پہاڑ ہیں، بہنے والے دریا ہیں، ان میں چھپے ہوئے لؤلؤ و مرجان ہیں، ہیرے اور موتی ہیں. 2 سمندروں کو ملا کے چلایا ہے. ایک کے بندیالوی آیا تھا، اس نے یہ بھی کہا ہے، تو یہ آپ نے مجھ پہ کیا باندھا؟ بہتان. تو کتنا بڑا جرم ہے، اخلاقاً، شرعاً، دیناً، ہر لحاظ سے یہ کتنا بڑا جرم ہے. میرے متعلق کوئی بندہ کہے کہ اس نے یہ کہا ہے جو کچھ میں نے نہیں کہا، تو جو بات میرے پیارے پیغمبر نے نہیں کہی، آج منبر و محراب پر ایک عالم کہے قال النبی ہو، یعنی بہتان باندھنا، اور بہتان امام الانبیاء پر، بہتان باندھنا اور بہتان سرور کائنات کی ذات پر. تمام مفسرین نے اس کو جھوٹی روایت لکھا ہے. ایک عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور پھر آگے ترجمہ بھی دیا ہے. عربی میں ایک عبارت اس عالم نے لکھی ہے، آگے اردو میں اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا ہے. بیچارے لوگ پھر عربی تو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، وہ تو اردو والا حصہ پڑھتے ہیں. وہ عالم اس روایت کو لکھ کے آگے لکھتے ہیں قال ملا علی قاری. ملا علی قاری جو حنفیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع. موضوع کیا ہوتی ہے؟ وضع کی گئی، بنائی گئی، گھڑی گئی. یہ روایت گھڑی گئی ہے. اور یہ جو مستدرک کا لکھنے والا حاکم ہے، یہ خود شیعہ ہے، یہ خود شیعہ ہے. تو روایت ہی شیعوں کی ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے اگر عزیر نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. عیسائی کہتے ہیں اگر عیسیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. شیعہ کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. انہوں نے اس کی نقالی کی کہ اگر محمد کریم نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی. اس روایت کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے، من گھڑت ہے. یہ کائنات جو ہے کسی نبی، ولی، فقیر، فرشتہ، جن اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اپنی توحید پر بطور دلیل. آیت میں پیش کر دیتا ہوں، آپ سب کو یاد ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس دھرتی پر وہ میری عبادت کریں. تو یہ کائنات، یہ جنات، یہ انسان جو ہیں، یہی تو 2 بڑی مخلوقیں ہیں جو مکلف ہیں. یہی بڑی مخلوقیں ہیں نا جو مکلف ہیں شریعت کی. تو یہ دونوں مخلوقوں کی تخلیق کا جو مقصد بتایا گیا وہ کیا بتایا گیا؟ کہ اس دھرتی پر عبادت ہو تو صرف کس کی ہو؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. کسی عالم کا اپنی کتاب میں کسی روایت کو نقل کر دینا اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں بنتا. نہیں بنتی یہ دلیل کہ فلاں عالم نے لکھا ہے اور فلاں عالم نے لکھا ہے. اگر عالم ہی کی بات ماننی ہے نا تو پھر ملا علی قاری بڑا عالم ہے.
یہ سارے عالم اکٹھے ہو جائیں تو ملا علی قاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر ملا علی قاری کی مانو نا، وہ کہتا ہے ھذا حدیث موضوع. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ چونکہ ہر چیز سے توحید کو ثابت کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں روایت تو موضوع ہے کہ میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا. روایت تو یہ من گھڑت ہے، الفاظ اس کے گھڑے ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں اس کا ایک معنی کر دیتا ہوں، ان لفظوں کا ایک معنی کر دیتا ہوں، معنی اس کا صحیح ہو جائے گا. اور پھر مولانا حسین علی نے معنی کیا کہ اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، اگر میں نے تجھے پیدا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید کے اعلان نہ کروانے ہوتے تو میں دنیا پیدا ہی نہیں. تو ہم نے تو دنیا پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ انبیاء کو بھیجا جائے اور انبیاء کی زبانوں سے یہ ترانہ پڑھایا جائے، لا الہ الا اللہ. تو یہ تو تھی مسئلہ الہ کی اہمیت. اس پر میں بہت کچھ آگے کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر وقت کی جو قلت ہے وہ پاؤں کی زنجیر بن رہی ہے اور ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء سے آخر میں تشریف لائے اور سب انبیاء کے امام بننے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں اور افضل الانبیاء بھی ہیں اور اشرف الانبیاء. انہوں نے پہلے دن کوہ صفا پہ اعلان کیا تھا، صرف 4 لفظوں پر مشتمل تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلاح پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ آپ کی زندگی کا پہلا دن تھا، لا الہ الا اللہ. کوئی صفا پہ کھڑے ہیں، کوئی جتھا نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جانثار نہیں، کوئی آمین کہنے والا نہیں، کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں. پتھروں کی بارش ہوئی تو کوئی خون پوچھنے والا نہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں. بد دعائیں نکلنے لگی، تبا لک سائر اليوم. کیسے محنت ہے نبی پاک کے متعلق جو ابو لہب نے یہ لفظ بولے، کیسے مانا کریں؟ تبا لک سائر اليوم، ہلاک تھی میں یہ میں نہ مرے. یہ بد دعائیں نکالی اس نے، تیرا سارا دن برباد ہو جائے. الہذا جماعتنا، اس مسئلے کے لیے تو نے جمع کیا تھا، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے تو نے دعوت دی تھی. یہ میرے نبی کی زندگی کا پہلا دن تھا. کوہ صفا پہ کھڑے تھے، کوئی جتھا، کوئی پارٹی، کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد 23 سال آپ نے یہ نغمہ گایا اور آپ نے اس مسئلے کو بیان کیا. حدیث کی کتابیں اٹھائیے، آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ میں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. زندگی کا پہلا دن لا الہ الا اللہ، آج زندگی کا آخری دن لا الہ الا اللہ. پہلے دن جتھا کوئی نہیں، جماعت کوئی نہیں، گروہ کوئی نہیں، پارٹی کوئی نہیں. آج زندگی کا آخری دن 1 لاکھ سے زیادہ جانثار ہیں. ان میں ابو بکر ہیں، ان میں فاروق اعظم ہیں، ان میں عثمان ذی النورین ہیں، اس میں حیدر کرار ہیں، اس میں خالد ابن ولید جیسا سپہ سالار ہے، اس میں سعد ابن ابی وقاص جیسا کمانڈر ہے، اس میں عمر ابن العاص جیسا جرنیل ہے. بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے جانثار آپ کے ساتھ موجود ہیں. اس دن بھی آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. پہلے دن بھی یہی جملہ اور زندگی کے آخری دن بھی یہی جملہ. لوگوں، نماز اس امت پہ فرض
فرض ہوئی ہے 12 نبوی میں، یعنی نبوت کو ملے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 12 سال۔ 12 سال تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس امت پر۔ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینے میں، روزہ فرض ہوا ہے مدینے میں، حج فرض ہوئی ہے تقریباً 8 ہجری میں، 13 اور 8 21 سال کے بعد، 21 سال کے